السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و مشاہدین، گزشتہ درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس کی روایت کرنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے انہیں 10 وصیتیں فرمائی تھیں۔ ان 10 وصیتوں میں سے 3 کا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اور تیسری وصیت یہ تھی کہ فرض نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ ان 3 وصیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اب آگے جو مزید وصیتیں ہیں آج کے درس میں انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وصیتوں پر ہم آپ سے پہلے عمل پیرا ہوں، اور سننے کے بعد آپ لوگوں کو بھی سب کو ان تمام وصیتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ ہمارے نبی نے فرمایا چوتھی وصیت کرتے ہوئے، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، تم شراب نہ پینا، کیونکہ شراب ہر بدی کی جڑ ہے، ہر فحش کاری کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ کون سی چیز؟ شراب پینا۔ شراب کسے کہا جاتا ہے؟ شراب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے، انسان پر نشہ چھا جائے اور انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ انسان پی کر کے یہ چیز اسے حاصل ہو، یا انجیکشن کے ذریعے سے حاصل ہو، یا کسی چیز کو سونگھنے کے ذریعے سے حاصل ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، جب انسان کی عقل زائل ہو جائے، اس کے ہوش و حواس نہ اس کے ساتھ رہیں، اسے شراب، اسے خمر کہا جاتا ہے۔ والخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، جو عقل کو ختم کر دے، وہ اسے یعنی اور جس کے ذریعے سے انسان کو نشہ آئے، اسے خمر کہا جاتا ہے۔ تو خمر یہ صرف شراب کا نام نہیں ہے جو انسان پیتا ہے، بلکہ ہر نشہ آور چیز جس کے ذریعے سے انسان کے اندر نشہ پیدا ہو، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، عقل کو ڈھانپ دے، وہ تمام چیزیں شراب، خمر کہلاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ چاہے وہ کھجور سے شراب بنائی گئی ہو، یا انگور سے ہو، یا شہد سے ہو، یا جو یا گیہوں سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، وہ ساری چیزیں حرام ہے۔ یا یہ کہ انسان سونگھ کر کے نشہ لے، یا انجیکشن کے ذریعے سے نشہ لے، یا دواؤں کے ذریعے سے نشہ لے، جو بھی صورتیں ہیں وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ چرس، گانجا یا افیون، ہیروئن، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں، یہ سب کے سب نشہ آور چیزوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا پینا، استعمال کرنا، کھانا، یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو، خمر، نشہ آور تمام چیزیں، اور جوا، اور والانصاب، نسب یعنی بت پرستی وغیرہ، اور والازلام، اور جو پانسے ہیں تیر کے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کے سب ناپاک ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے تم بچو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو ہر طرح کے شراب شریعت کے اندر حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ الخمر، کہ اللہ رب العالمین نے لعنت برسائی خمر پر، شراب پر لعنت برسائی، وشاربہا، اور اس کے پینے والے پر، وساقیہا، اور اس کے پلانے والے پر، وبائعہا، اور اس کے بیچنے والے پر، ومبتاعہا، اور اس کے خریدنے والے پر، وعاشرہا، اس کے نچوڑنے والے پر، ومعتصرہا، اور جس کے لیے نچوڑا جائے، وحاملہا،
اور اس کے اٹھانے والے پر، والمحمولۃ علیہ اور جس کی طرف اسے اٹھا کر کے لے کر جایا جائے، ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت 10 چیزوں پر شراب کے تعلق سے۔ تو شراب کا پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، اور اس کے لیے مددگار بننا، اس کے لیے تعاون کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ ایسے ہی وہ اگر کوئی انسان شراب کی دکان کھولنے کے لیے زمین دیتا ہے، پلاٹ دیتا ہے، دکان دیتا ہے، وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی گویا کی مددگار ہے اس حرام کام کے اندر۔ تو ہر چیز جو شریعت کے اندر حرام ہے تو اس کی طرف جو بھی چیزیں لے جانے والی ہیں وہ تمام چیزیں شریعت کے اندر حرام ہوتی ہیں۔ لہذا شراب کھولنے کے لیے دکان دینا یا اس طریقے سے جو بھی حرام چیز ہے شریعت کے اندر، کسی بھی حرام چیز کے لیے مددگار بننا، تعاون کرنا، یہ گویا کی یعنی وہ حرام ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے شراب یا ہر نشہ آور چیز شریعت کے اندر حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، جس نے شراب پی 40 راتوں تک یا 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ فإن مات دخل النار، اگر وہ مر گیا تو جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ فإن تاب تاب اللہ، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فإن عاد في الرابعة، چوتھی بار اگر اس نے پیا، کان حقا علی اللہ، تو اللہ رب العالمین پر یہ حق بن جاتا ہے ان یسقیہ من طینۃ الخبال، یوم القیامہ کی قیامت کے دن طینۃ الخبال سے اس کو پلائے۔ لوگوں نے پوچھا طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ عصارۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کا یہ جو یعنی بچی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ہے وسارہ، یعنی وہ جو چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، دھون سمجھ لیجئے، ان کے دھون، اور جو چیزوں کو استعمال کر لے ان چیزوں سے اس کو پلایا جائے گا۔ تو اس حدیث سے شراب یا نشہ آور چیز کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کس قدر یہ حرام ہے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور کل خمر حرام، اور ہر خمر حرام ہے، ہر شراب، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ وما اسکر کثیرہ فقلیلہ الحرام، اور جس چیز سے انسان کو زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آئے اس کا کم استعمال کرنا بھی، کم پینا بھی حرام۔ شریعت کے اندر قاعدہ ہے، جو چیز حرام کر دی گئی مکمل طور پر وہ حرام ہے، یہ نہیں کہ اس کی معمولی چیز حلال ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنا حرام ہے تو معمولی جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، یہ نہیں کہ زیادہ جھوٹ بولنا حرام، معمولی جھوٹ بولنا جائز۔ سود حرام ہے تو مکمل حرام ہے، یہ نہیں کہ 2 3 10 20 50 100 روپئے جائز ہیں سود میں، 10 20 ہزار سود ہوگا وہی حرام ہوگا۔ شرک حرام ہے، چاہے انسان زیادہ کرے یا کم کرے۔ اسی طریقے سے نشہ آور چیزیں، شراب یہ حرام ہیں، تو انسان چاہے زیادہ پیے یا کم پیے، جو بھی نشہ آور چیز ہے اس کا شریعت کے اندر پینا حرام ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور شریعت نے باقاعدہ اس پر حد رکھی ہے، اور وہ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے شریعت میں باقاعدہ اس کے اوپر حد رکھی گئی۔ اور ایک حدیث میں نبی نے فرمایا، ان مدمن الخمر کا عابد وثن، شراب کا کثرت سے پینے والا، شراب کا عادی بتوں کی بات کرنے والے کے مانند ہوتا ہے۔ جو بت کی بات کرتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، اس کے مانند ہوتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حسن روایت۔ اس طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا يدخل الجنت مدمن خمر، کہ جنت میں شراب کا پینے والا، جو شراب کا عادی ہو، داخل نہیں ہوگا۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں شراب کے تعلق سے شریعت کے اندر، کیونکہ اسلام کے اندر 5 چیزیں جنہیں ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے، ان چیزوں کی باقاعدہ شریعت کے اندر گارنٹی لی گئی ہے اور اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ انہی میں سے جو 5 چیزیں ہیں، ایک تو نمبر 1 دین، نمبر 2 انسان کی جان، نمبر 3 عقل، نمبر 4 مال، اور نمبر 5 انسان کی عزت۔ یہ 5 چیزوں کی انسان کی یعنی ضروریات خمسہ انہیں کہا جاتا ہے۔ تو عقل کی حفاظت بھی شریعت کے اندر باقاعدہ اس پر زور دیا گیا ہے، اور شراب پینے سے انسان کی عقل برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہ جاتی، اور اس کے لیے شراب پینے والے کے لیے ہر برائی کا کرنا، ہر بدی کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے باقاعدہ اس پر سزا رکھی ہے، اس پر حد رکھی ہے، اور یہ شراب پینے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شراب پینا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر سخت جرم ہے،
اور حرام ہے شریعت کے اندر، اور یہ ہر بدی کی جڑ ہے۔ ہر بدی کی جڑ کیسے ہے؟ یہ حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام ہمارے نبی کی وفات کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ فذکروا اعظم الکبائر، تو بڑے گناہ کے بارے میں وہ ذکر کرنے لگے، یعنی وہ کون سا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے دیگر بڑے گناہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یا ان بڑے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے وہ بڑے گناہ، کون سا ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان دیگر بڑے گناہوں کو بھی کر لیتا ہے۔ اس کے بارے میں ان کے ہاں بات چل رہی تھی، تو وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بڑا گناہ کیا ہے، بڑا گناہ تو شرک ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، مسلمان کے ایک بچہ جانتا ہے، ہر شریعت کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہی رہا ہے۔ تو اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف نہیں تھا، کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے کہ بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ باقاعدہ اس معنی کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ تھا کہ وہ کون سا بڑا گناہ ہے سب سے جس کے کرنے کے بعد انسان کا دیگر بڑے گناہوں کا کرنا آسان ہو جائے، یا ان گناہوں کا وہ سبب بن جائے، وہ جڑ ہو ان تمام گناہوں کی۔ یہ اس مسئلے پر گفتگو چل رہی تھی۔ وہ کون، اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی شراب، کوئی جھوٹ، کوئی اور کسی چیز کو کہہ سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو اس کے بارے میں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس بھیجا، تو میں ان کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سب سے بڑا گناہ جس کے ذریعے سے اور انسان گناہ کر بیٹھے وہ شراب کا پینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے بات بیان کی ہے، تو انہوں نے اس کو ناگوار انہوں نے یہ نہیں مانا، یعنی انہوں نے کہا کہ یعنی اس بات کو انہوں نے نہیں مانا، اور وہ سب کے سب ان کے پاس گئے، ان کے گھر پہنچے، اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے ان سے کیا فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک بادشاہ تھا، اس نے اخذ رجلا، اس نے ایک آدمی کو پکڑا، فخیرہ بین یشرب الخمر، تو اس کو اختیار دیا کہ یا تو وہ شراب پی لے، او یقتل صبیا، یا تو کسی بچے کو قتل کر دے، او یزنی، یا تو وہ زنا کر لے، او یاکل لحم خنزیر، یا تو سور کا گوشت کھا لے، او یقتلوہ ان ابا، یا تو اسے قتل کر دیں گے اگر اس نے انکار کر دیا۔ یعنی اس سے کہا گیا کہ یا تو تم شراب پیو، یا تو کسی بچے کو قتل کرو، یا تم زنا کرو، یا تم سور کا گوشت کھاؤ، اگر ان چاروں میں سے کوئی کام نہیں کرو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان میں سے چاروں میں سے کون سا گناہ تمہیں کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فاختار ان یشرب الخمر، تو اس نے اس بات کو پسند کیا، چنا اپنے لیے کہ وہ شراب کو پی لے۔ وَإِنَّهُ لَمَّا شَرِبَهَا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَرَادُوا مِنْهُ، اور جب اس نے شراب پی لی تو وہ لوگ جو اس سے کرانا چاہ رہے تھے وہ سارے کام کر بیٹھا۔ شراب پینے کے بعد اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا، زنا بھی کیا، سور کا گوشت بھی اس نے کھا لیا، سارے کام کر لیا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، یہ ہر بدی کی جڑ ہے، ہر بدی کا سبب اور ذریعہ ہے، ہر برائی کا، ہر فاحشہ کا۔ اس لیے اس نے جب شراب پی لیا تو یہ سارے کام کر بیٹھا۔ اگر انسان سور کا گوشت کھا لیتا تو دیگر کام اس سے نہیں ہوتا، یا انسان کسی بچے کو قتل کر دیتا تو دیگر کام اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ سبب نہیں بنتا۔ یہ زنا کر لیتا، اسی کے ساتھ رہتا، دیگر گناہ یہ ان میں سے نہیں کرتا وہ۔ لیکن شراب پینے کے بعد انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، وہ تمیز نہیں کر پاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون میری ماں ہے، کون میری بہن ہے، کون میری بیوی ہے، یا اس طریقے سے میں گوشت جو کھا رہا ہوں یہ میں کیا کھا رہا ہوں، یہ میرے لیے حلال ہے کہ حلال نہیں ہے۔ انسان کے پاس عقل ہی نہیں رہ جاتی ہے تو پھر وہ کیسے تمیز کر پائے گا؟ تو ہر برائی کی، ہر بدی کی جڑ گویا کہ شراب پینا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حینئذ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہم سے فرمایا کہ ما من احد یشربها، کہ جو بھی انسان شراب پیتا ہے فتقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، ولا يموت فی مثانته منها شیء الا حرمت علیہ الجنہ، اور انسان اگر مر جائے اور اس کے مثانہ میں، اس کے معدے میں کچھ بھی شراب کی کوئی چیز باقی ہو تو اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ، اور اگر وہ 40 راتوں کے اندر
جس نعتوں میں اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، اس کے اندر اگر اس کی موت ہو جائے مات میتۃ جاہلیہ، تو جاہلیت کی موت وہ مرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو شراب ہے ہر بدی کی جڑ ہے، اس لیے ہمارے نبی نے شراب پینے سے منع فرمایا۔ اور یہ شراب پہلے پیتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، لیکن اسے حرام کر دیا گیا شراب کو، اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب شراب پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ، اور ہر انسان کی عقل بھی اس کو حرام سمجھتی ہے، ہر انسان کی فطرت بھی شراب کو حرام سمجھتی ہے کہ شراب شریعت کے اندر جو حرام کیا گیا یہ انسان کی عقل اور فطرت کے موافق ہے، کیونکہ ہر انسان کی عقل اور فطرت اس چیز کو غلط سمجھتی ہے اور اسے برا سمجھتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے جو چوتھی وصیت فرمائی تھی وہ یہ کہ تم شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ شراب ہر بدی کی جڑ ہے۔ اور پانچویں وصیت ہمارے نبی نے فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اور تم ہر نافرمانی سے، ہر برائی سے، ہر معصیت سے دور رہنا، اس لیے کہ نافرمانی سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ناراضگی لاحق ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بدی کرتا ہے اور معصیت کرتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو نافرمانی کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ اس سے پہلے بھی وہ بھی نافرمانی ہے، شراب پینا بھی نافرمانی ہے، نماز چھوڑنا نافرمانی ہے، شرک کرنا نافرمانی ہے، لیکن ہمارے نبی نے ایک عام بات بیان فرمائی ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ وہ بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ اس میں سے گویا کہ آپ نے ہر معصیت سے منع فرمایا، چاہے بڑی معصیت ہو یا چھوٹی معصیت ہو، ہر معصیت سے تم دوری اختیار کرنا، کیونکہ جب انسان معصیت کرے تو یہ نہ دیکھے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے ذات جتنی زیادہ عظیم ہوگی اس کی نافرمانی بھی اتنی ہی زیادہ بڑی اور خطرناک ہوگی۔ سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس لیے انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چھوٹی نافرمانی کیوں نہ ہو، تو گویا کہ بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر یہ بات اور یہ شعور ہمارے ذہن و دماغ اور دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے تو آج جو ہم سے نافرمانیاں ہوتی وہ نافرمانیاں نہیں ہوں گی، لیکن ہم نافرمانی کو دیکھتے ہیں۔ نافرمانی جس ذات کی ہو رہی ہے اس کو نہیں دیکھتے، نہ اللہ رب العالمین کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، نہ اس کے نبی کی طرف۔ اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے اگر ہمارے نبی کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو نافرمانی کر رہا ہوں، چاہے چھوٹی ہی نافرمانی کیوں نہ ہو، یہ نافرمانی دراصل اللہ کی ہے، اس کے نبی کی ہے، اور سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہذا انسان کے دل و دماغ کے اندر اگر یہ شعور پیدا ہو جائے گا تو کبھی انسان نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں، اپنے دور کی بات بتا رہے ہیں۔ انس بن مالک ہمارے نبی کے خادم، 10 سال تک ہمارے نبی کی خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک، یعنی بہت معمولی سمجھتے ہو ان گناہوں کو۔ کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، یہ صحیح بخاری کی روایت، کہ ہم ان گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے، جنہیں تم معمولی گناہ سمجھتے ہو، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ بال کے مانند بہت معمولی، اس کی کوئی اہمیت تمہاری نظروں میں نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو موبقات میں، بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی گناہ کریں وہ بڑا ہی گناہ ہے، وہ تب جا کر کے انسان بچے گا۔ جی ہاں، گناہوں سے۔ اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طریقے سے دیکھتا گویا کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر واقع ہو جائے گا، اور جب پہاڑ گرتا ہے تو انسان بچتا نہیں ہے، مر جاتا ہے، تو سمجھتا ہے گناہ کو کہ گناہ ہمیں ہلاک کر دینے والے، جیسے پہاڑ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اگر پہاڑی کسی پر گر جائے، اس کے نیچے انسان بیٹھا ہوا ہو تو نہیں زندہ بچے گا، ایسے ہی گناہ کو وہ سمجھتا ہے کہ گناہ مجھے ہلاک کر دینے والے، مجھے برباد کر دینے والے، مجھے جہنم کے اندر داخل کر دینے والے۔ اور جو فاجر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ یرا ذنوبہ کذباب، وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کے مانند سمجھتا ہے، مر علی انفہ، کہ اس کی ناک پر بیٹھتی ہے مکھی اور اسے اپنی ناک سے کیا کرتا ہے، اسے بھگا دیتا ہے، یعنی بہت معمولی سمجھتا ہے گناہوں کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ گناہوں کو ہم
बड़ा समझें, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी होती है और नबी की नाफरमानी होती है। जिसके दिल में अल्लाह की अज़मत होगी, अल्लाह का खौफ होगा, वो अपना जो इंसान मुहासबा करने वाला होगा वो हर गुनाह को बड़ा समझेगा और इस तरीके से उसे बचने की कोशिश करेगा। तो हमारे नबी ने फरमाया कि मासियत से बचो, क्योंकि मासियत करने से अल्लाह ताला का अज़ाब दुनिया के अंदर आता है, नाफरमानी करने से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदी नास, कि दुनिया के अंदर बहर व बर के अंदर फसाद ज़ाहिर हो गया। किस बिना पर? लोगों के अपने बुरे करतूत की बिना पर। और एक हदीस में और एक आयत में अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है तुम्हारे बुरे आमाल का नतीजा है, और इस तरीके से अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा माफ़ कर देने वाला। तो जो भी अल्लाह ताला की नाराज़गी आज दुनिया के अंदर है, चाहे वो बीमारियों की शक्ल में हो, फ़क्र फाका की शक्ल में हो, या इस तरीके दुश्मनों का मुसल्लत होना, या ज़लज़लों का आना, आंधी और तूफ़ान का आना, ज़मीन में धंसा दिया जाना, या इस तरीके से बारिश का ना होना, दुआओं को कबूल ना करना, माँ बाप की नाफरमानियाँ करना, या इस तरीके से जो भी आज दुनिया के अंदर ये जो अज़ाब और अल्लाह की नाराज़गी की सूरतें हैं, ये हमारे गुनाहों की वजह से हैं। और जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है तो अज़ाब सबको पहुँचता है, ये नहीं किसी नाफरमानी करने वालों को अज़ाब पहुँचता है, सब लोगों को पहुँचता है। सैलाब आता है, सारे लोग उसके अंदर बहते हैं, सबको नुकसान पहुँचता है। एक दीनदार को भी नुकसान पहुँचता है, एक नेक इंसान को भी पहुँचता है। ऐसा नहीं किसी नाफरमानी करने वालों को पहुँचता है। इसलिए अल्लाह ताला के अज़ाब से सबको बचने की ज़रूरत है। और कब बच पाएंगे? जब लोग अल्लाह ताला की इताअत करेंगे, उसके नबी की इताअत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, शिर्क से और इस तरीके से माँ बाप की नाफरमानी से, गुनाहों से, हर तरह की मासियत से इंसान अपने आप को महफूज रखेगा, तब जा कर के अल्लाह ताला के अज़ाब से इंसान महफूज रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबिक़ा कौमों को बर्बाद कर दिया, उन्हें हलाक कर दिया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, उसके नबी पर ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हलाक को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, हमने हर कौम को, हर एक को उसके गुनाहों को जैसे दबोच लिया, उसे पकड़ लिया। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर हमने पत्थरों की बारिश बरसा दी, आसमान से ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी, वो सारे के सारे लोग मर गए, तबाह बर्बाद हो गए। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सयहा, उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको चीख ने पकड़ लिया, ज़ोरदार चीख, जिसकी वजह से उनके कान फट गए और ज़ोरदार चीख से लोग मर गए और दुनिया से नीस्त नाबूद हो गए। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको हमने ज़मीन के अंदर धंसा दिया, ज़मीन के अंदर धंसा दिया। और वमिनहुम मन अग़रक़ना, और उनमें से ऐसे भी थे, ऐसी कौमें भी थीं जिनको हमने सैलाब के अंदर, पानी के अंदर डुबो दिया, सैलाब का अज़ाब भेजा उनके ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आता दुनिया के अंदर, जो अल्लाह ताला को की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह की मासियत करते हैं, ऐसे लोगों पर या उन इलाक़ों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबिक़ा कौमों को भी बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से ये और ये जब अज़ाब आता है तो सिर्फ गुनहगारों को नहीं पहुँचता, बल्कि जो नेक लोग होते हैं, दीनदार लोग होते हैं, उनको भी पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तक़ू फ़ितरतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, अल्लाह ताला के अज़ाब से बचो। जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है सिर्फ ख़ास लोगों को नहीं पहुँचता, बल्कि उस इलाके के अंदर जो भी रहते हैं सबको पहुँचता है। आप देखिए, ये ताउन की बीमारी सबको पहुँचती है। आप देखें, ज़लज़ले आते हैं सबको पहुँचते हैं, सैलाब का अज़ाब आता है सबको पहुँचता है, मस्जिदों को भी नुकसान होता है, मंदिरों को भी नुकसान होता है, नेक और बद, फासिक और फाजिर, अच्छे बुरे, सबको पहुँचता है, कोई उससे नहीं बच पाता है। तो क्यों? ये अल्लाह ताला के एक निज़ाम है। इसलिए हर इंसान को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की ज़रूरत है। और अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो उनका कौल है कि मा मुतरा कौम इल्ला बिरहमतिन मिन अल्लाह, कि जिस कौम के ऊपर बारिश होती है अल्लाह की रहमत से बारिश की जाती है, वला कुहितु इल्ला बिसख्ती, और अगर कहत पड़ता है और बारिश नहीं होती है तो इसी सूरत में अल्लाह की नाराज़गी की बिना पर होती है। तो ये एक अज़ाब है बारिश का ना होना, या इस तरीके से बीमारियों का होना, वबाई बीमारियां हों या और बीमारियां हों, फ़क्र फाका, बहुत सारे आज देखिए अज़ाब की शक्लें बहुत ज़्यादा हैं। कैसी कैसी बीमारियां आज लोगों के अंदर पैदा हो गई हैं, कैंसर की बीमारी और तपेदिक की बीमारी, और इस तरीके से अभी ये कोरोना वायरस, और इससे पहले कितने कितने ऐसे वबाई
بیماریاں آئیں کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ لقمے اجل بن گئے اور اس طریقے سے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہر بیماری برائی سے، ہر معصیت سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے چھوٹی معصیت ہو یا بڑی معصیت ہو، ہر ایک سے انسان کو بچنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی وصیت ہے کہ ہر معصیت سے بچو، کیونکہ جب معصیت سے جو انسان معصیت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کیا ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کا عذاب دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، وسخطہ فی سختہما، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بڑی معصیت ہے، بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس طریقے سے شرک کرنا، کفر کرنا اور مصیبتوں پر جزا فضا کرنا، کسی کو فات ہو گئی انسان جزا فضا کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، اور اس طریقے سے گریبان چاک کرتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، لعنت و ملامت کرتا ہے اور چیختا چلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ بے پردگی بھی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے کہ اگر عورتیں بے پردہ ہو جائیں، پردہ نہ کریں، حجاب چھوڑ دیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اس قوم کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر جو بے پردگی کرتی ہیں اور بے پردہ گھومتی ہیں۔ تو یہ سارے گناہ ہیں، یہ ساری معصیتیں ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو صرف ان لوگوں کو نہیں آتا جو گناہ کرتے ہیں، بلکہ عذاب سب کو آتا ہے، کافر، مومن اور نیک اور بد سب کو عذاب لاحق ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے 5 وصیت فرمائی تھی کہ تم کبھی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور 6 وصیت کرتے ہمارے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، کہ تم کیا کرنا، تم جو ہے میدان جنگ سے فرار نہ کرنا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے مت بھاگنا، خاص سب کے سب لوگ شہید ہو جائیں، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، چاہے سب لوگوں کی وفات ہو جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے، لیکن میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر کے مت بھاگنا۔ یہ بزدلی ہوتی ہے، اور مومن بزدل نہیں ہوتا ہے، مومن بہادر ہوتا ہے، اس لیے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، لیکن پیٹ پھیر کر کے مجرم کو اور مشرک کو اور کفار کافر کو نہیں بھاگتا ہے، اس پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ ہمارے بھی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، انہی میں سے ہمارے بھی نے فرمایا والفرار من الزحف، کہ اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا، یہ بھی 7 ہلاک کر دینے والے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اللہ کی معصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہم قتال کریں، جنگ کریں، تو ثابت قدمی اختیار کریں، ثابت قدمی کریں، اور ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کریں، اور اس میں پیٹ پھیر کر کے انسان نہ بھاگے۔ یہ بزدلی ہوتی ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات ہے، اور جس کا اللہ سے کنیکشن ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے جس کے استوار مضبوط ہوں، اس کے دل کے اندر خوف نہیں ہوتا، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ نڈر اور بہادر ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کا ایمان قوی ہوگا، جتنا زیادہ انسان کی توحید مضبوط ہوگی، جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ پر توکل کرنے والا ہوگا، اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا، اتنا انسان زیادہ بہادر ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ بہادر انبیاء کرام تھے، انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ بہادر کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، کیونکہ سب سے زیادہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، یہ سب سے زیادہ بہادر قوم تھی صحابہ کرام کی۔ آپ دیکھیں 313 ہیں، 1000 لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، فتح و ظفر سے ان کو ہمکنار کیا۔ آپ دیکھیں پوری تاریخ پڑھ ڈالیے کہ چھوٹی چھوٹی تعداد تھی صحابہ کرام کی، اور اس طریقے سے بڑے بڑے مجمع پر اور بڑے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے وہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنی معمولی جماعتیں، معمولی لوگ، کم تعداد والے لوگ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو جنگ میرے بھائیوں ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہے، انسان کتنا ہی جسمانی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل مضبوط ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، تو انسان طاقتور ہوتا ہے۔ یہ جسمانی جسامت سے انسان مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ اگر
وہ بہت زیادہ اگر انسان بہت زیادہ موٹا ہے تو سمجھ لیں کہ بہت زیادہ وہ بہادر، ایسا نہیں ہوتا۔ بہادر انسان ایمان کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایمان جس کے اندر زیادہ ہوگا، جس کے پاس عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، توحید خالص ہوگی اس کے پاس، وہ کبھی شرک نہ کرنے والا ہوگا اور بدعت و خرافات کرنے والا نہیں ہوگا، ایسے لوگ زیادہ بہادر ہوتے ہیں، ایسے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، تم کیا کرنا، میدان جنگ سے کبھی نہ بھاگنا، اگرچہ سارے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں، سارے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں، کبھی اس سے مت بھاگنا۔ یہ چھٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اور ساتھ ہی وصیت ہمارے نبی نے فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانِ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اور جب لوگوں کے اندر موت کی وبا پھوٹ پڑے تو تم وہیں رہنا، وہاں سے مت بھاگنا۔ موتان مانے کثرت سے موت کا ہونا، جیسے وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، طاعون کی بیماری ہوتی ہے، یا اس طریقے سے اور کوئی وبائی بیماری ہے، کثرت سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کثرت سے لوگ مریں یا اس طریقے سے کوئی وبائی موت کی وبا پھوٹ پڑے، موت کی وبا پھوٹ پڑے، تو تم وہاں سے مت بھاگنا، جہاں پر تم ہو تو وہیں پر رہنا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان وہاں سے بھاگے گا تو بیماری دوسری جگہ بھی پھیلنے کا خدشہ رہے گا۔ نمبر 2، انسان اگر وہاں سے بھاگتا ہے تو گویا کہ وہ تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ پر اس کا توکل اور بھروسہ نہیں ہے، اس لیے انسان وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ اور یہ وبائی بیماریاں، اس طریقے سے طاعون مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ الطاعون رجس، طاعون کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اب ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کی ایک جماعت پر ان کو بھیجا گیا، او علی من کان قبلکم، یا ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا گیا۔ فَإِذَا سَمِعْتُم بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، جب تم کسی زمین کے بارے میں سنو، کسی علاقے کے بارے میں کہ وہاں پر یہ بیماری ہے تو وہاں مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کہیں پر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہو اور تم اس جگہ پر ہو، اس علاقے میں ہو، تو وہاں سے تم مت نکلو۔ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، وہاں سے بھاگتے ہوئے مت نکلو، ثابت قدمی وہاں پر رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں رہو گے، اس پر صبر کرو گے، اللہ سے اجر کی امید رکھو گے، اس سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں شہید کا اجر دے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، وہ کہتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، فاخبرنی، تو ہمارے نبی نے مجھے بتایا، انہ عذاب یبعث اللہ علی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر بھیجتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، جہاں بھی طاعون واقع ہوتا ہے اور وہ آدمی وہاں پر ٹھہرا رہتا ہے اس علاقے میں، شہر کے اندر، صابراً، صبر کرتے ہوئے، محتسباً، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور یہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو اس کے لیے لکھ دیا وہی چیز اس کو لائق ہوگی، الا کان لہ مثل اجر الشہید، ایسے آدمی کے لیے شہید کا اجر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مومنوں کے ساتھ کہ ایک چیز کافروں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے عذاب، اور وہی چیز جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اس دنیا کا، اس کائنات کا خالق ہے، انسان کا خالق ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، اس ذات پر جو ایمان لانے والی قوم ہے، اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے لیے رحمت بنا دیا۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ آپ دیکھیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ رب العالمین اسے کیا بنا دیا ہے؟ رحمت کا ذریعہ بنا دیا مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے۔ تو اس طریقے سے اگر انسان صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ اور ہمارے بھی کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اگر اسے پریشانی پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا تو بھی خیر ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا تو بھی اس کے لیے خیر ہے۔ مومن کو کانٹا چبھتا ہے، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بھی چیز اس کو لاحق ہوتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ ہی دور کرنے والا اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی پیر فقیر، کوئی نبی، کوئی رسول، دنیا کی کوئی ذات اس کو دور کرنے والی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ اگر وہ انسان یہ سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز اس کے لیے کیا ہے؟ رحمت بن جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے اندر اجر رکھتا ہے۔
کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، لہذا وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے ہے کہ مومن کا ہر معاملہ خیر کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ کہیں پر وبا کی بیماری پھیل جائے اور کثرت سے لوگوں کی موت ہو اس کی وجہ سے، تو وہاں سے انسان نہ نکلے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہیں پر رہے۔ 8ویں وصیت ہمارے نبی نے فرمایا کہ وانفق علی عیالک من طولک، کہ تم کیا کرو، جو تمہارے اہل و عیال ہیں ان کے اوپر تم خرچ کرو جتنی اللہ رب العالمین نے تمہیں دولت دی ہے اس میں سے استطاعت بھر ان پر خرچ کرو۔ تو جو اہل و عیال ہیں، اولاد ہیں، یا اس طریقے سے والدین ہیں، بیوی ہے، ان کا خرچ ناو نفقہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے ان کا ناو نفقہ خرچ کرنا، اور یہ بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ دینار انفقتہ فی رقبہ، اور ایک دینار جو کسی کے گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک دینار جو تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور وہ دینار جو تم نے اپنے اہل و عیال پر، بال بچوں پر خرچ کیا جن کا نفقہ تمہارے ذمے ضروری ہے، اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اجر اس چیز کے اندر ہے، اس دینار میں، اس پیسے میں جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ کیونکہ مسکین پر صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کی استطاعت ہے کیجئے، آپ نہیں کریں گنہگار نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ اگر نہیں ہے تو، عام صدقہ ہے تو، یا اس طریقے سے گردن کو آزاد کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے جو اہل و عیال ہیں، بال بچے، آپ کی وہ بیوی، آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، یہ جو ہیں اور جن کی ناو نفقہ آپ کے ذمہ ہے، ان کے لیے اگر آپ نہیں خرچ کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اس لیے ان پر خرچ کرنا یہ زیادہ اجر والا اجر ہے، زیادہ اس کے اندر اجر ہے۔ اس طریقے سے بخاری کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهِ، کہ تم جو بھی نفقہ خرچ کرتے ہو، جو بھی خرچ کرتے ہو اور تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر دیتا ہے۔ حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ کے اندر کوئی چیز رکھتے ہو، لقمہ کھلاتے ہو، لقمہ دیتے ہو، اس پر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتا۔ اولاد ہیں، آپ کی بیوی ہے، ان پر جو خرچ کریں گے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دیتا ہے، کیونکہ ان کا نفقہ آپ کے ذمے ضروری ہے اور وہ صدقہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مسعود البدری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا، اذا انفق الرجل علی اہل نفقہ، جب ایک آدمی اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرتا ہے، وہ یحتسبها، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے، کانت لہ صدقہ، تو اس کے لیے صدقہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، اجر بھی ملتا ہے، صدقہ بھی آپ کا ہوتا ہے، واجب بھی ادا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے نبی نے باقاعدہ حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال پر، ان پر خرچ کرو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو دے رکھا ہے۔ اگر انسان نہیں خرچ کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بیوی کو اختیار دیا ہے کہ جتنا اس کا خرچ ہے، اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو بیوی اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس سے لے سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر باقاعدہ بیوی کو اختیار دیا گیا کہ اپنے شوہر کے جیب میں سے، اپنے شوہر کے مال میں سے اتنا جتنا اس کا ضروری خرچ ہے، ضروری واجبات میں سے، یہ نہیں کہ فضول خرچی، ضروری چیزوں میں سے، جو اس کے بیمار ہے، علاج نہیں کروا رہا ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں دے رہا ہے، عورت کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے کے لیے پیسہ نہیں دے رہا ہے، بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے، تو اسی صورت میں شریعت نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ آدمی بھی، عورت اپنے شوہر کے مال میں سے اپنے شوہر کو بتائے بغیر لے سکتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے ان کے اوپر خرچ کرنا، اور انسان خرچ کرتا ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین اجر سے نوازتا ہے، اور اس میں انسان کو میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا نام ہے کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اہل ایمان کی خوبیاں اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ اپناتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یعنی درمیان کی راہ کو اپناتے ہیں۔ تو کیونکہ فضول خرچی منع ہے، بخیلی بھی منع ہے، کنجوسی بھی منع ہے شریعت کے اندر، لہذا یہ اولاد کے اوپر، بال بچوں پر، ماں باپ کے اوپر، اور ہر وہ شخص
جس کا نفقہ آدمی کے ذمے ہوتا ہے ان کے لیے خرچ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو معنی میں نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ ان پر خرچ کرو، کیونکہ اگر انسان خرچ نہیں کرے گا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، بھیک مانگیں گے، اور بھیک مانگنا یہ جرم ہے شریعت کے اندر۔ اللہ نے اسے مال دیا ہے، لہذا اس مال کو اس کے اوپر خرچ کرے۔ یہ 8ویں وصیت ہمارے نبی نے فرمائی، اور 9ویں وصیت ہمارے نبی نے اور 10ویں وصیت فرمائی دونوں بچوں کی یا اولاد کی تربیت سے متعلق ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، یہ 9ویں وصیت تھی کہ ان پر ادب کی لاٹھی استعمال کرتے رہنا، ادب کی لاٹھی استعمال کرتے رہنا، وہ اخیفہم فی اللہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین بھی کرتے رہنا۔ یہ 2 وصیتیں ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کہ اولاد کو ادب سکھاتے رہنا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا، ڈرنے کی تلقین کرتے رہنا، کیونکہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ اولاد کا حق ہے، اور اولاد کا یہ جو حق ہے یہ ماں باپ کے اوپر پہلے عائد ہوتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ بچے کی ولادت سے پہلے اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر عائد ہو جاتا ہے، اور اسی لیے علماء نے بیان کیا، بہت سارے علماء نے، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پہلے والدین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی کہ نہیں کی، ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ والدین سے پوچھے گا، وہ اولاد سے بعد میں سوال کیا جائے گا کہ اولاد نے اپنے والدین کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق بعد میں عائد ہوتا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد جب تک بڑے نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ان کے اوپر حق عائد نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق شادی سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، میں اس کی کیسے تربیت کروں، اور بچے کی کچھ عمر ہو گئی تھی، چند مہینے یا سال گزر گئے تھے، تو اس عالم نے کہا کہ اس کا وقت نکل گیا تربیت کا۔ بہت پریشان ہوا، کہا کہ کیسے وقت نکل گیا، ابھی تو بچہ چھوٹا سا ہے۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ شادی سے پہلے ہی تمہیں دیندار خاتون کو تلاش کرنا چاہیے، ایسے ہی لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ دیندار شوہر تلاش کرے، دونوں ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو اس طریقے پھر اس عالم نے انہیں سمجھایا۔ تو اس طریقے سے اولاد کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل وعیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تو ان کی تربیت کرنا یہ ان کا حق ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے کہ اپنی اولاد کی ہم تربیت کریں، اور اس طریقے سے ہم کیا کریں، ان کا جو ہے حق ادا کریں جو تربیت کا ان کا حق ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو، یعنی انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں دین سکھاؤ، توحید سکھاؤ، سنت سکھاؤ، نافرمانیوں سے انہیں بچاؤ، دین کے محاسن انہیں سکھاؤ، اچھے اخلاق ان کو سکھاؤ، اخلاق عالیہ کی انہیں تعلیم دو، اور اس طریقے سے توحید، سنت، صحابہ سے محبت، نماز اور روزہ، اور اس طریقے سے پورے دین اسلام کی ان کی تعلیم دو، ان کی تربیت کرو۔ یہ ہمارے نبی نے باقاعدہ یہ دین اسلام کا ہمارے اوپر، بچوں کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا تم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ ہمارے ماتحت کے لوگ ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اوروں سے سوال کرے گا، اور ہم سے سوال کرے گا، ماں باپ سے سوال کیا جائے گا، خادم سے سوال کیا جائے گا، بادشاہ سوال کیا جائے گا، ہر آدمی سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی آدمی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے تو بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من عبد یسترعی اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو بھی بندہ اللہ رب العالمین اگر اسے کوئی رعایا عطا کرتا ہے اور جب وہ مرتا ہے اور مرتے وقت یعنی زندگی میں اس نے اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھا بلکہ اس نے دھوکہ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے ہمارے لیے، والدین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور خود اسوہ بنیں، خود قدوہ بنیں، نمونہ بنیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بددین ہوتے ہیں یا دیندار نہیں ہوتے، اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار ہوں، تو ظاہر بات ہے بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ آج تو ماحول اتنا برا ہو گیا ہے کہ اگر ماں باپ دیندار بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، متقی ہیں، نماز کے پابند ہیں، تب بھی اولاد باہر کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا ان سے متاثر ہو کر کے، جو باہر کا ماحول ہے، یا اگر گھر میں دینی ماحول نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر کے ماں باپ کو نہیں دیکھتا، اور اس طریقے سے وہ نمازوں کا پابند نہیں ہو پاتا۔ تو اگر ماں باپ خود نماز کے پابند نہ ہو، ماں باپ خود برے اخلاق والے ہوں، ماں باپ خود جھوٹ بولنے والے ہوں، تو کتنا برا اثر پڑے گا بچوں کے اوپر۔
اس لیے بچے اثر قبول کرتے ہیں. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی بچہ اپنے ماں باپ کے دین کو، ان کے اخلاق کو، ان کے دھرم کو، ان کے معاملات کو، ان کے طور طریقے کو، ان کی تمام چیزوں کو قبول کرتا ہے، ان سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے اگر ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے نمونہ بنیں، ان کے لیے آئیڈیل بنیں، تب جا کر کے اچھی تربیت ہو پاتی ہے. ان کے لیے دعا کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سکھائیں. ہمارے نبی نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا توحید انہیں سکھائی، خود حلال کھائیں اور بچوں کو بھی حلال کھلائیں، حرام روزی سے بچیں، بچوں پر بددعا مت کریں، کیونکہ بچوں کی دعائیں بھی، ماں باپ کی دعا بددعا دونوں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم وصیت فرمائی کہ بچوں کی دینی تربیت کرنا، انہیں ادب سکھانا، انہیں اللہ رب العالمین کا خوف دلانا، یہ بہت ضروری ہے. اگر آج اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے تو کل بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور ہماری وفات کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور ہماری نیکیوں کا دفتر کھلا رہے گا، نیکیوں کا دفتر بند نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزوں کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے. انہیں میں سے آپ نے فرمایا اول صالح یدعو لہ، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جاریہ یا نفع بخش علم، یہ 3 چیزیں ہمارے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائیں. تو نیک اولاد آپ نے اچھی تربیت کی ہے تو اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا کتنا سخت جرم ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ رعایا عطا فرماتا ہے، فلم یؤتہ بنصیحہ، اسے نصیحت نہیں کرتا، اس کو ادب نہیں سکھاتا، لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو اسے نہیں ملے گی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس طریقے سے اولاد کی دینی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بہت بڑا حق ہے بچوں کا ماں باپ کے اوپر، اور لہٰذا اس حق کو ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم یہ حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بڑی ہونے کے بعد بھی اپنے والدین کا حق ادا کرے گی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حفاظ فرمائیں. جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.